کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں اور لوگ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، معاشی حالت ان کی بہت ابتر ہے اور غریبوں کی ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ بقرعید بھی قریب آ رہی ہے تو لوگوں میں یہ جذبہ اور لوگوں میں یہ بات رجحان پنپ رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پر صدقے کو ترجیح دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ قربانیاں نہ کر کے یا کم سے کم کر کے وہ صدقے کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں۔ اور اسی میں یہ بحث آ جاتی ہے کہ قربانی افضل ہے کہ غریبوں کی مدد افضل ہے، اور عام ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ صدقہ افضل ہے، قربانی اتنی افضل نہیں، لہذا اس سال جو ہے ہم قربانی نہ کر کے صدقہ غریبوں کو کی مدد کریں، غریبوں کو صدقہ دیں۔ یہ جو ہے بہت بڑی غلط فہمی جو ہے اصل ہے، شریعت کا مزاج نہ جاننے کی وجہ سے اور شریعت کے احکام پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ ایک مستقل عمل ہے، غریب کی مدد ایک مستقل عمل ہے، اس کو ایک دوسرے کا بدل سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ لاکھوں روپے بھی لٹا دیں، اگر آپ کے ذمے قربانی واجب تھی تو وہ لاکھوں روپے لٹانا یہ اس جو واجب قربانی تھی قیامت کے دن اس کے سوال کا جواب نہیں بن پائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے چونکہ لاکھوں روپے لٹا دیے تھے لہذا واجب قربانی کا آپ سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ جو واجب چیز ہوتی ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، آپ اس کے گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور یہ سوال کہ قربانی افضل ہے کہ غریبوں کی مدد، بھئی افضل غیر افضل ہونا یہ تو اختیاری اور نفلی اعمال میں ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ اختیار ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز واجب ہے اس میں اختیار نہیں ہے بندے کو اختیار تو جب ہوتا ہے جب بندے کو کہا جاتا ہے تم کر بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو۔ تو جب ہمارا یہ اختیاری اور نفلی عمل نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو یہ کریں چاہیں تو یہ کریں، ہاں اگر ہمارے لیے اختیاری اور نفلی عمل ہوتا، مثلا نفلی قربانی اور پھر نفلی صدقہ، اس میں یہ سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ ہم محتاجوں کے مدد کو ترجیح دیں یا نفلی قربانی کو ترجیح دیں، یہ سوال کا موقع ہے۔ لیکن واجب قربانی افضل ہے کہ غریب کی مدد افضل ہے تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی کہے کہ ہم نفلی روزہ جو ہے نفلی صدقہ افضل ہے کہ یہ فرض رمضان کے روزہ افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض رمضان کا روزہ جو ہے رمضان کا روزہ تو فرض ہے ہی ہے، یا زکوٰۃ افضل ہے کہ جو ہے نفلی روزہ افضل ہے۔ ان دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے، تقابل ایک طرح کی نوع میں ایک طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، نہ کہ دو واجب اور نفل چیزوں میں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا کہ واجب قربانی چھوڑ کر یہ جو بات کہی جا رہی ہے اور یہ جو آواز لگائی جا رہی ہے، کسی کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں حالات سے متاثر ہو کر کہ واجب قربانی کی جگہ پر واجب قربانی کا پیسہ یہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اگر واجب قربانی ہم کر سکتے ہیں تو واجب قربانی کے دن آنے سے پہلے کوئی شخص رقم صدقہ کر دے تو بھی واجب قربانی اس کے ذمے باقی رہے گی۔ 3 دن جو واجب قربانی کے ہیں ان دنوں میں کوئی شخص واجب قربانی کے بجائے رقم صدقہ کر دے اتنی تو بھی واجب قربانی اس کے ذمے میں باقی کہلائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر قربانی کے دن گزر گئے، قربانی کرنے کی کوشش کی، اس نے جانور نہیں ملا، کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ اور پابندیاں بڑھ گئیں، یا جو ہے مثلا قربانی نہیں کرنے دی گئی، اور یہ اور ہم اپنے وہاں بھی نہیں کر سکے، پڑوس میں ریاست میں صوبے میں وہاں بھی قربانی کرنے کے حالات نہیں بن سکے، ہم پڑوس ملک میں قربانی کرا سکتے تھے وہاں نہیں کرا سکے، یعنی جب کوئی شکل ہی باقی نہ بچے اور قربانی کے دن بھی ختم ہو جائیں تب البتہ یہ بات کہنا اور یہ بات مسئلہ ہوتا ہے کہ اب قربانی کے بجائے قربانی کی رقم صدقہ کرے۔ اور قربانی کی رقم صدقہ کرنے میں جو ہے ایک بکرا بکری کی قیمت صدقہ کرنا یہ تو اس میں تو اتفاق ہے ہی کہ کتنا کر دے، لیکن خدا نخواستہ کسی کی مالی حالت کمزور ہے تو بعض ان علماء کے فتوے پر وہ عمل کر لے جو کہتے ہیں کہ ایک حصے کی قیمت صدقہ کرنا بھی کافی ہوگا۔ تو زیادہ تر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ پوری ایک بکرا بکری کی قیمت جو متوسط درجے کا ہو، جو 1 سال کا ہو، عمر کے اعتبار سے جو اتنی قیمت بنتی ہے 1 سال کے بکری کی، وہ صدقہ کرے۔ تو بہرحال یہ جو ہے خیال بالکل غلط ہے کہ انسان جو ہے واجب قربانی کو کہ
واجب قربانی کے بجائے غریب کی مدد کو واجب قربانی کا بدل سمجھے یا واجب قربانی سے افضل سمجھے، یہ سمجھنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور غریب کی مدد تو واجب قربانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں کسان مویشی پالتے ہیں، وہ جانور بیچ رہے ہیں، غریب لوگ جو چارہ بیچ رہے ہوتے ہیں ان کا چارہ بک رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو قصاب ہوتے ہیں ان کی جو ہے قصائی ذبح کرانے وغیرہ کے پیسے ان کو ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں، کتنے غریبوں کو جو ہے روزگار قربانی کی بدولت مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر غریب کی مدد گوشت کی شکل میں بھی تو ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کی تقسیم میں فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کر کے 1/3 حصہ غریبوں کو دیا جائے۔ تو بیچارے لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ جو گوشت چکھ نہیں سکے ہوں گے، تو قربانی کی بدولت انہیں گوشت کی شکل میں ان کی مدد ہو جائے گی۔ تو واجب قربانی کے ذریعے سے بھی غریبوں کی مدد ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہو رہی ہے، گوشت ان کو مل رہا ہے، روزگار ان کو مل رہا ہے، چارہ بیچنے کی مل رہا ہے، ان کو جانور کی ذبح کرنے کی اجرت ان کو مل رہی ہے، مویشی کی قیمتیں ان کو مل رہی ہیں۔ تو یہ کتنے لوگوں کا روزگار، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ قربانی چھوڑ دی جائے تو کتنے لوگ بے روزگار اس طرح ہو جائیں گے، تو یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ لہذا شریعت کا حکم چھوڑنے میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم ایک طرف آخرت کے اعتبار سے گنہگار ہوں گے اور مسئلہ بھی ہمارا حل نہیں ہوگا، بلکہ غریبوں پر یہ بھی ظلم ہوگا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نفلی قربانیوں کے سلسلے میں تو غور کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ قربانیاں نفلی کرتے تھے وہ نفلی قربانیوں کی جگہ پر غریبوں کی مدد کو ترجیح دے دیں، یہ تو ٹھیک ہے، ایک رائے ہے۔ لیکن واجب قربانی جس پر بھی واجب ہے، وہ ایک واجبی قربانی چھوڑے گا، وہ کتنا بھی جو ہے مالی مدد غریبوں کی کر دے، وہ اس کا بدل نہیں بن سکے گا۔